السلام علیکم دوستو، میں محمد نوید ارل تے تسی سب دیکھ رہے ہو میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ یہ ہمارے پاس کپاس، دھان، گنا، یہ گھاس یہ کہاں سے آئی اور یہ جو بھینسیں ہیں یہ کہاں سے آئیں۔ آج ہم اس ویڈیو میں اس کے بارے میں بات کریں گے۔ دوستو، میں نے کافی اپنے بڑوں سے بھی پوچھا اور ویسے بھی ریسرچ کی، لیکن مجھے کوئی اور تو جواب نہیں ملا۔ تو پھر میں نے ایک اور بزرگ سے دریافت کیا تو انہوں نے یہ مجھے سب کے بارے میں بتایا کہ یہ گھاس، یہ دھان، یہ کپاس، یہ گنا اور یہ بھینسیں یہ کہاں سے آئی ہیں۔ دوستو، ویڈیو بڑی انٹرسٹنگ ہے، اس میں آپ کو بڑے ہی خوبصورت کچھ واقعات بھی ملیں گے، آپ جس سے لطف اندوز ہوں گے۔ دوستو، ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو مہربانی کر کے سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں، اور اگر آپ ہماری ویڈیو فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیج کو فالو کر دیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو بڑی انٹرسٹنگ ہے، ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھنا۔ دوستو، یہ جو سلطان سکندر ہیں جن کو انگلش میں الیگزینڈر کہتے ہیں، اور یہ ایک دن بیٹھے تھے کیونکہ انہوں نے 3 براعظموں کو فتح کیا تھا اور پھر ان کی 3 براعظموں پر حکومت بھی رہی۔ تو لہٰذا یہ ایک دن بیٹھے تھے تو انہوں نے اپنے قابل استاد جناب ارسطو سے پوچھا کہ سر، کیا یہ جو ہم پوری دنیا سے ٹیکس لیتے ہیں، کیا ہم یہ جو سمندر میں رہنے والی مخلوق ہے کیا ان سے بھی کوئی ٹیکس لے سکتے ہیں؟ تو جناب ارسطو نے کہا کہ ہم لے سکتے ہیں، کوئی کیونکہ یہ ارسطو بڑا ذہین ترین شخص تھا، یہ افلاطون کا شاگرد خاص تھا۔ ہم اس کے بارے میں ارسطو کے بارے میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتائیں گے کہ یہ ارسطو الیگزینڈر کے پاس آیا کیسے تھا، سلطان سکندر کے پاس، اور اس نے کیسے محنت کی تھی۔ اس کی ایک بڑی خوبصورت کہانی ہے، وہ بھی ہم آپ کو اس سے آنے والی ویڈیو میں بتائیں گے۔ ناظرین، تو جو سلطان سکندر تھے نا، انہوں نے ارسطو سے کہا کہ ہم پوری دنیا سے ٹیکس لیتے ہیں، کیا ہم یہ جو سمندری مخلوق ہے اس سے بھی ٹیکس لے سکتے ہیں، یا یہ بھی تو ہماری ہی انڈر ہے، ہمارے ہی علاقے میں؟ تو ارسطو نے کہا کہ ہم لے سکتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ اس وقت ارسطو نے یہ کیا کہ اس نے کہا کہ سلطان سکندر، بات اس طرح کہ آپ بڑے خوبصورت بیڑے بنوائیں، بڑے اچھے بڑے بڑے بیڑے ہوں، اور ان کو سمندر میں چھوڑتے ہیں، اور وہاں پر کچھ جو یہ میوزیشین لوگ ہیں جو کہ میوزک بجاتے ہیں، گانا بانا بجاتے ہیں، ان کو وہاں پہ بلاتے ہیں، تو یہ ادھر سے کچھ رقص کریں گے اور یہ کچھ ساؤنڈ چلائیں گے۔ تو لہٰذا جب وہ ان کے جو چیلے ہیں نا، گلہوڑے، وہ یہ ایک مخلوق ہے سمندر میں، گلہوڑے، وہ جو گلہوڑے ہیں نا، ہم نے ان کے سردار کو پکڑنا ہے، جو کہ ان کا بادشاہ ہوگا نا، ہم نے دوسرے گلہوڑوں کو کچھ نہیں کہنا، تو ہم نے ان کے سردار کو پکڑنا ہے۔ تو آپ اس طرح کریں گے کہ بیڑے پہ آپ رقص کریں اور لوگوں کو بلا کے وہاں پہ میوزک بجائے، گانا بجانا ہوگا۔ تو لہٰذا جب یہ ہمارے قریب آتے جائیں گے نا، تو ہم نے ان کو کچھ بھی نہیں کہنا، ان کی طرف اپنی آنکھ اٹھا کے دیکھنا بھی نہیں ہے۔ تو اپنے فوجیوں کو مکمل کہہ دینا کہ کوئی بھی شخص ان کو کچھ نہ کہے، ان کی طرف دیکھنا بھی نہیں ہے، بس آپ نے اپنے میوزک میں مست رہنا، پھر انشاءاللہ نتیجہ سامنے آ جائے گا۔ تو سلطان سکندر نے اس طرح کیا، اس نے اچھے بیڑے بنوائے اور سمندر کے جو سنٹر تھا ادھر ان کو کھڑا کر دیا، اور پھر جو بینڈ باجے تھے وہ شروع کرا دیے، تو بڑا تماشا، بڑی رونق بنا دی۔ تو وہ جو ان کے گلہوڑے تھے نا، انہوں نے آہستہ آہستہ اپنے سروں کو باہر نکالا پانی سے، اور دیکھا یہ تو بڑا بھائی ٹھٹ لگ گیا، آج تو بڑا ایو جا میلہ ساگے پہلے کدی بھی نہیں ویکھیا، بڑا سواد ہے۔ وہ اس طرح نیڑے اور قریب ہوتے گئے۔ لہٰذا وہ جو بیڑے تھے وہ ان کے قریب بڑا ہی زیادہ ہو گئے، اور پھر انہوں نے کیا کیا، وہ آہستہ آہستہ اس بیڑے کے اوپر جو کنارے تھے بیڑے کے ان کے اوپر بیٹھنے لگے، ان پر بیٹھتے، لیکن کیونکہ ادھر الیگزینڈر نے یہ حکم دیا تھا اپنے تمام فوجیوں کو ان کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھے، اس طرح نہ جیسے کہ یہ بھی کوئی عام سادے سے انسان ہے،
یہ کوئی مخلوق کی، اور ان کو تو پتہ ہی نہیں، یہ تو ویسے اپنے ہی شو میں لگے ہوئے ہیں، تو کسی نے بھی ان کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا۔ تو جناب وہ جو گلہوڑے تھے نا، وہ آہستہ آہستہ ان بیڑوں کے کناروں پر بیٹھتے، پھر چلے جاتے، پھر بیٹھتے، پھر اور قریب، پھر اور قریب۔ انہوں نے واپس اپنا جو سردار تھا نا ان کا گلہوڑا، اس کو کہا کہ ہم تو ایک ایسے تماشے میں جاتے ہیں، ایک ایسے میلے میں جاتے ہیں جو کہ آپ دیکھ کر اس کو حیران رہ جائیں گے، اور وہ بڑا ہی ایسا میلہ ہے کہ ہم نے آج تک زندگی میں ایسا نہیں دیکھا۔ لیکن وہ جو سردار تھا نا، اس نے کہا بھائی گل تساں میں مرونا ہے، تہاڈا پکا ارادہ بن گیا، پر میں ادھے نہ ہی جاواں، چنگی گل ہے، وہ پتا کہ نہیں میں نپ نہ لوں۔ اس نے تو پہلے بتا دیا تھا کہ مجھے کہیں وہ پکڑ نہ لے، لیکن انہوں نے کہا نہیں، ہم تو ان کے پاس بیٹھتے ہیں، وہ تو ہمیں کچھ کہتے ہی نہیں ہیں، وہ تو جی میں ان کو پتہ ہی کوئی نہیں، بس یہاں ہے کون۔ لیکن ان کا جو سردار تھا نا، اس نے کہا نہیں بھائی، میں لگتا ہے بس ساری شامت آ گئی، تسی میں پکڑاؤنا ہی پکڑاؤنا۔ انہوں نے کہا نہیں یار، تو بے فکر ہو جا سردار، کوئی بات نہیں، ہم آپ کے ساتھ نہیں، ہم تو ہر روز ان کی شام صبح ان کی میوزک جو بینڈ باجے بجتے ہیں ان کے میلے میں بیٹھے ہوتے ہیں، ہمیں تو کوئی آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا۔ تو ایک دن وہ اس کو لے کے آ ہی گئے۔ آہستہ اس نے ایک دن اپنے سر کو باہر نکالا، اپنے سار کو باہر نکالا اور دیکھا ادھر ادھر سے، تو وہ بیڑوں کے اوپر بڑے رقص ہو رہے تھے اور بینڈ باجے بج رہے تھے۔ تو لہٰذا وہ بھی اس طرح قریب ہوتا چلا گیا۔ ایک دن وہ بھی بیڑے کے اوپر بیٹھ گیا۔ تو جو ارسطو تھا نا، اس نے الیگزینڈر سے یہ کہا تھا کہ جب میں نے یہ کرنا ہے نا، میں آپ کو ایک اشارہ دوں گا، جب وہ سردار آ جائے گا، وہ سردار کی ایک نشانی ہے، کیونکہ یہ ارسطو کو اللہ تعالیٰ نے بڑا علم اور حکمت دی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ جو ان کا سردار ہے نا گلہوڑا، اس کی ایک نشانی ہے کہ اس کے سار کے اوپر سینگ ہے۔ تو جب وہ بیڑے میں آئے گا تو کسی نے پہلے کچھ بھی نہیں کرنا، تو میں ادھر سے آپ کو اشارہ کروں گا، میں کروں گا ہوں، میں کیا کروں گا ہوں، تو جب میں ہوں کروں نا، تو ادھر سے آپ کے فوجیوں نے اس کو جلدی پکڑ لینا، آپ نے ان کو پکڑ لینا۔ تو اسی طرح جب وہ سردار گلہوڑا بیڑے کے اوپر چڑھ گیا اور وہ سنٹر میں بیٹھ گیا، لیکن وہ پہلے اپنے وہ جو دوسرے تھے ان کو کہتا تھا بھائی تساں میں مرونا ہے، میں نے ادھر نہ جاون دے، وہ کائی نے گل وہ نہ پلیسن کی دیں، لیکن انہوں نے کہا ہم تو بیٹھتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، سردار صاحب آپ آئیے۔ اچھا، وہ ادھر جب سنٹر میں بیٹھا تو ادھر سے ارسطو نے کیا ہوں، تو وہ جو فوجی تھے انہوں نے چپاٹ ہو کے اس کو پکڑ لیا۔ جب پکڑ لیا تو وہ تو پھر دستگیر گیا، اور اس کا تو ایسا حال، نہ وہ کسی سے بات کرے نہ کسی کو، جو باقی دوسرے تھے وہ تو چھلانگے لگا کے بیچ میں چلے گئے کہ ہمارے سردار پکڑے گئے، وہ نیچے چلے گئے۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے اس کو باہر لے کے آئے، اور باہر وہ بلائیں، وہ بولے ہی نہ، کوئی بات ہی ان سے نہ کرے، وہ تو خود بڑا سیاستی تھا۔ تو انہوں نے جو ارسطو نے یہاں سے یہ بھول رہا ہے، اس نے بڑی یہ بھول کی ہے۔ ارسطو نے یہ کہا کہ ایک گڑھا کھودا جائے اور گڑھے میں پھر پانی ڈالا جائے، تو لہٰذا اس میں یہ پھر باتیں ہم سے کرے گا، کیونکہ یہ پانی کی مخلوق ہے، اس نے باہر ہم سے کوئی بات نہیں کرنی، تو لہٰذا اس کو ادھر ٹھہراتے ہیں، تو یہ ہم سے ہر بات کرے گا۔ اچھا، انہوں نے ایسا کیا، یہ یہاں سے بھول رہا تھا، کیونکہ اس کو ایسا کرنا چاہیے تھا کہ ایک لوہے کا پنجرا لینا تھا، اور پھر اس کو نیچے رکھنا تھا اس گڑھے میں، اور پھر اس میں پانی ڈالنا تھا تاکہ وہ کہیں اور بھاگ نہ سکتا، کیونکہ وہ سمندر کی مخلوق تھی اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دی ہوئی تھی کہ وہ زمین سے بھی غائب ہو سکتا تھا۔ جب اس کو پانی میں اتارا گیا اور وہ جو لوہے کا کوئی پنجرا نہ رکھا گیا، تو پھر وہ نیچے جا کے اس نے بڑی مسکراہٹ لگائی۔ تو سلطان سکندر نے پوچھا بھائی تو ہنس کیوں رہا، تو ساڈی کہہ دے ایویں ہسدا پیا۔ اس وقت اس نے کہا کہ آپ بھول گئے، آپ نے سب سے بڑی غلطی کر دی۔ انہوں نے کہا کیا غلطی بھائی، ہم نے کیا غلطی کی، آپ کو تو قید میں رکھا، یہ غلطی ہم نے کر دی۔ اس نے کہا سب سے بڑی غلطی تو آپ نے یہ کی ہے کہ آپ نے ایک لوہے کا کڑا بنوانا تھا جو کہ نیچے رکھنا تھا میرے، اور یا ایک پنجرا رکھنا تھا لوہے کا،
کیونکہ اگر میں ٹوب بھی لگاتا تو نیچے سے لوہا ہوتا، پھر میں غائب نہ ہو سکتا اور آپ کی ایک ایک بات مانتا، لیکن اب آپ نے تو یہ غلط کر دیا، لہٰذا اب تو میں غائب ہونے جا رہا ہوں، آپ مجھے پکڑ بھی نہیں سکتے۔ تو پھر اس نے مسکرایا کہ مجھے بھوکا نہ سمجھنا، بھئی یہ تو ایویں ہی ہے، ہر چلے کے وہاں آ رہے ہو، میں بھوکیا نہ سمجھا ہے، بلکہ بھائی گلہوڑیاں دا بادشاہ سردار جیڑا ہو تو کوئی بھوکا آ گیا ہو، سانو کچھ بھی نہ دیتا، اس نے ہمیں کچھ بھی نہ دیا، وہ ویسے ہی چلا گیا۔ تو لہٰذا میں آپ کو ایک اپنی طرف سے، تاکہ آپ نے اتنی محنت کی ہے مجھے پکنے کے لیے، اتنا کام کیا، بیڑے پہ اوپر بینڈ باجے بجائے، بڑی محنت آپ نے کی ہے، تو لہٰذا میں آپ کو یہ ایک چیز دیتا ہوں۔ اب آپ کو میں یہ بھینس، یہ جو اس کو ہم پنجابی میں مجھی کہتے ہیں، اب میں تھانوں مجھی دیندا ہی ہوں، تے انہاں دی تھانوں گھاس دینا، انہاں دی منجی دینا، باقی ہور گنا دینا، یہ جتنی بھی فصلیں ہیں یہ ساریاں میں تھانوں دینا، اور نال تھانوں مجھی بھی دینا ہوں۔ یہ جو بھینس آئی ہے نا، یہ تب اس گلہوڑے نے دی تھی سلطان سکندر کے دور میں، جس کو ہم الیگزینڈر کہتے ہیں، یہ اس نے وہ لے کے آیا تھا، تو اس نے یہ سب کچھ دیا، اور اس وقت اس نے کہا کہ یہ آپ لے لیں اور اب میں جاتا ہوں، اللہ حافظ۔ تو وہ چلا گیا اور اس نے اس کو بھینسیں دی، اور یہ کپاس، دھان اور باقی یہ جو گھاس تھا، یہ گنا وغیرہ، یہ تب ہمارے پاس آیا تھا، یہ ہمارے ایک بزرگ نے بتایا تھا، جو کہ میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں۔ میں نے بھی اور چیز بہت سی جگہوں سے تلاش بھی کیا، لیکن مجھے کوئی چیز ملی نہیں، تو یہ ایک اس بزرگ نے میں بتایا تھا۔ تو دوستو آج تک اتنا ہی، ہم آنے کا والی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو یہ بتائیں گے کہ یہ جو ارسطو تھا یہ کتنا ذہین تھا، اور یہ کیسے الیگزینڈر سلطان سکندر کے پاس پہنچا تھا، اس کی ویڈیو اور معلومات آپ کو دیں گے۔ ناظرین اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں، اور اگر ویڈیو فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں، یہ اس وجہ سے کہ تاکہ ہماری کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ ہو تو وہ کوئی بھی ہسٹورک ویڈیو اپلوڈ ہو تو وہ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے، آپ کے علم میں اضافہ ہوتا رہے، آپ کو کافی سی چیزیں ملیں گی جو کہ آپ نے شاید پہلے کبھی نہ سنی ہو نہ دیکھی۔ تو دوستو آج تک اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔